چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا، پھر اس جہان کے اندر کسی کو شاہی عطا فرمائی، کسی کو رعایا بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے۔ یہ نظام زندگی ہے، مگر اللہ رب العزت نے مقصد تخلیق انسان کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے جن و انس کو جو تخلیق فرمایا ہے تو ان کی تخلیق کا مقصد عبادت خداوندی ہے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی رعایا کے اندر عدل و انصاف کے کلچر کو فروغ دے، ہر کسی تک انصاف پہنچے، رزق پہنچے اور ہر کسی کی بنیادی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ مگر اسی دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ایک نمرود ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو شاہی اگر ملتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں، وہ خدائی کے دعوے پہ اتر آتا ہے اور مخلوق میں سے لوگوں کی زندگی کا جینا مشکل کر دیتا ہے، زندگی لوگوں کی اجیرن بن جاتی ہے، کسی کو جس انداز میں چاہتا ہے کہ وہ ختم کر دیتا ہے، اور بری خاتون پہ بھی اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے وہ جو خدائی دعوے پہ اتر آیا تھا جس کا نام نمرود تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی اس دنیا کا حاکم ہوں، جو میں چاہوں گا وہی کچھ ہوگا۔ مگر تاریخ کی آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا جسے شاہی پہ اور اپنی حکمرانی پہ، اپنے خدائی دعوے پہ جو کہ غرور ہے، اسی کی رب کائنات نے قدرت کا انتقام دیکھیں کہ اس کی ناک میں مچھر چلا جاتا ہے۔ جب ناک میں مچھر چلا گیا تو وہ سمجھنے لگا کہ یہ مچھر جو چلا گیا ہے مجھے اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ اس نے اپنے آپ کو تھپڑ مارا اپنے ماتھے پہ تو اس کو تھوڑا سا سکون ملا، تو وہ یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سکون ایسے ہی ملے گا۔ پھر اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ مجھے جوتے مارے جائیں، جب اس کو جوتا مارا جاتا اسے سکون ملتا، اور بالآخر ایک مچھر اس کی زندگی کے خاتمے کا سبب بنا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا سوچیں تو صحیح، جسے اپنی خدائی کا دعویٰ تھا، ایک معمولی سی چیز مچھر کی کیا ایک اہمیت ہے، مچھر کا کیا ایک رنگ و روپ ہے، مچھر کیا ہے۔ ایک مچھر نے ایک اتنے بڑے شخص کو جسے خدائی کا دعویٰ تھا رب کائنات نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک مچھر انسان کو ختم کر گیا، یہ قدرت کا انتقام ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، فرعون کو دیکھیں، دنیا کے سامنے ایسا کردار ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان نہیں لایا تھا، اور دنیا پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور جو چاہتا تھا سمجھتا تھا ویسے ہی ہوگا۔ جس پانی سے حضرت موسیٰ گزرتے ہیں اسی پانی میں وہ غرق ہو جاتا ہے کہ رب کائنات نے پانی کے اپنا جو کہ ایک چہرہ نہیں ہے، اپنی کوئی خاص شکل نہیں ہے، پانی جو لطیف چیز ہے، اس شخص کو غرق کر گیا جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو پھر جو کہ ابرہا ہاتھی لے کر آتا ہے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، مٹانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آتا ہے کہ اللہ کا گھر دنیا کہتی ہے میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اللہ کی ذات چاہتی تو مکہ والوں کو اس سے بڑے ہاتھی عطا فرماتی، اللہ کی ذات چاہتی تو مکہ والوں کے دلوں میں ڈال دیتی کہ میں تمہیں اس سے بڑے ہاتھی دوں گا جو ان ہاتھیوں کا، ابرہا کے ہاتھیوں کا مقابلہ کریں گے۔ مگر اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، قدرت کا نظام دیکھیں اور قدرت کا انتقام دیکھیں۔ ابرہا لشکر ہاتھیوں کا لے کر آتا ہے تو ابابیل جو پرندہ ہے یہ چڑیا سے چھوٹا ہے، ابابیل کنکر پھینکتا ہے تو ہاتھیوں کا جو کہ ہڈیاں ہیں، ان کا جو گوشت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو چکا ہے، اور رب کائنات نے جو کہ ہاتھیوں کو ابابیل سے مروا دیا، اور دنیا کے سامنے یہ بات سامنے آ گئی کہ جس نے بھی نافرمانی کی انتہا کی ہے، جس نے بھی دنیا پر ظلم و ستم کی انتہا کی ہے، بالآخر اللہ کی ذات نے جب انتقام لیا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑوں کو مار دیا ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے، آج ہر کوئی سپر پاور بننے کی کوشش کرتا ہے، آج سب بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی،
آج بڑے بڑے ملکوں کی بات کریں جہاں پہ کتے اور بلیوں کے حقوق ہیں، جہاں پہ کتا اور بلی مر جائے تو انسان پروٹیسٹ کے لیے باہر نکل آتا ہے، مگر انہی لوگوں کے سامنے کشمیری ماؤں کے تڑپتے لاشیں ہیں، بہنوں کی لٹتی ہوئی عزتیں ہیں، وہاں پہ ماؤں کے سامنے بیٹوں کے جنازے ہیں، انسانی اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ اسی زمانے کی آنکھ نے دیکھا ہے کہ زندہ انسانوں کی بوٹیاں کی جا رہی ہیں، مگر کوئی شخص بات نہیں کر رہا۔ اس کے لیے پھر ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو ختم کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے، دنیا سمجھتی تھی، بڑے بڑے سپر پاور سمجھتے تھے کہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں، ہم نے تو زمین کا سینہ چیر دیا ہے، خلاؤں تک پہنچ چکے ہیں، چاند تک پہنچ چکے ہیں، اور ہم ہی سب کچھ ہیں۔ وہ زمین کے خدا بنے بیٹھے تھے، آج نہ نظر آنے والے کے وائرس نے ان سب کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو جب کوئی ظلم ہوتے ہوئے اٹھتا نہیں ہے، آواز نہیں اٹھاتا، پھر قدرت انتقام لیتی ہے۔ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، اور مطلب سمجھ آ چکا ہے کہ لاک ڈاؤن کسے کہتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور انسانوں سے محبت کریں۔ مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے سبھی کے لیے بات کریں۔ وہاں پہ کتے بلیوں کے حقوق تھے یا انسانوں پر ظلم ہوتا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ اب چاہیے پوری دنیا اللہ کی بارگاہ میں یوں سربسود ہو کہ دنیا میں عدل اور انصاف کا ماحول بنے، تاکہ پھر رب کائنات کی رحمت ہم پہ خوب برسے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس کی بارگاہ میں جھکیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، ورنہ قدرت کا انتقام کبھی مچھر کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ابابیل کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی پانی کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی کرونا وائرس کی صورت میں ہوتا ہے۔